الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء مصدر الكرم والعطاء صاحب المقام والشفاء ولواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمدا المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل سلام
میرا کام بن رہا ہے تیرا آستہ سلام، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو کہ تیرے سایہ کرم میں آقا غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں، یہ غلام جل رہا ہے تیرا آستہ سلام، اور دیا برابر کا تو نے یہ در سے آدمی کو دیا برابر کا تو نے یہ در سے آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے کہ غلام ناکہ پر ہے تو غلام تو امام چل رہا ہے تیرا آستہ سلام، میں نثار تیرے آقا یہ فقیر پر عنایت کہ مجھے جانتے ہے دنیا تیرا نام چل رہا ہے، مجھے جانتے ہے دنیا تیرا نام چل رہا ہے، مجھے جانتے ہے دنیا تیرا نام چل رہا ہے، مجھے جانتے ہے دنیا، اور نہیں عرش فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے، تیری خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیری خاک بھی لحد میں یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاد روز حشر پیچھے پلد قبر جد ہو سے گزر سب کھوٹیاں تھی سندد کھریاں
سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا یا ستاں سلام میرا کام بن رہا ہے، تیرا ستاں سلام۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معشر غم گسار جہاں دستگیر زمان معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کے لائق بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائے خالق ارض و سما میری زبان پر سچائی کا نور نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو سنا کر پروردگار عالم ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا ایک اور ماہ مبارکہ ماہ سفر المظفر کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین اس ماہ مبارکہ کا ایک ایک لمحہ مال خیر و برکت نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کی عزتیں برکتیں پروردگار عالم حضور کے ہر غلام کے مقدر فرمائے، ہر قسم کی پریشانیاں تکلیفیں دکھ دور کر کے میرا مالک ہر ایک کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ظاہری طور پر یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین مخاطب اپنے محبوب سے ہیں، لیکن قیامت تک حضور کی امت کے لیے بھی حسین درس ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کسی کام کے کرنے کا، فتوکل علی اللہ، تو بس اب رب کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہر بندہ اسی تب و دو میں ہے اور کوشش میں ہے کہ اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور کوشش کرنی بھی چاہیے، مگر ان کامیابیوں کے حصول کے لیے لوگوں کے معیار اپنے جدا جدا ہیں۔ کسی کا کامیابی کے لیے معیار یہ ہے کہ دولت کی کثرت و فراوانی ہوگی تو کامیابی حاصل ہو جائے گی، کسی کی نظر میں بڑا عہدہ کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے، اور کوئی دیگر دنیاوی منافع کو مقصود زندگی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کامیاب وہی ہوتا ہے جس پہ رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، کیونکہ کامیابیوں کامرانیاں اللہ رب العالمین نے عطا فرمانی ہیں، اور قرآن و احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ کامیابیاں ملتی تب ہیں کہ ایمان کے بعد رب کو بھی منایا جائے، رب کے یار کو بھی منایا جائے،
اور رب الرسول کو منانے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھی ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے اور رب کے حبیب کی ذات پر بھی ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی رب رسول کی ذات پر یقین محکم بنا لیا، اللہ نے اسے اس جہان کی بھی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں اور آخرت کی کامیابیوں کا بھی میرے رب نے اعلان فرمایا ہے۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں اسے ہی نصیب ہونی ہیں جس پہ رب بھی راضی ہو جائے، رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ ہاں چونکہ اس پرفتن دور میں ہمارے لیے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مختلف نظریات، کمزور عقائد، نظریات کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں کہ مادیت پرستی کے دور میں ہماری ساری ترجیحات دنیا کے وسائل ہو گئے ہیں اور اسباب پر ہماری نظر ہے، اسباب بنانے والے خدا پر ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، صحابی رسول پوچھتے ہیں حضور میں اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے اپنی رب کی ذات پر یقین کروں، کیا یہ یقین کامل ہے؟ کیا یہ توکل ہے؟ یا اس اونٹنی کو رسی کے ساتھ باندھ کے پھر رب کی ذات پر توکل کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پہلے اونٹنی کو رسی سے باندھ پھر اس کی ذات پر توکل کر۔ اب دونوں چیزیں حضور نے ایک حدیث مبارکہ میں کیا خوبصورت پیغام دیا، اسباب بھی ضروری ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کے گھر بیٹھ جائے کہ وہ رازق ہے، خیر و رازقین ہے تو گھر میں میرے کھانا آ جائے گا، یہ نہیں، یہ درس نہیں ہے رب کائنات کے پاکیزہ دین کا۔ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں سبب کی وجہ سے کامیابی ملی ہے، بلکہ کامیابی جس ذریعے سے بھی ملے، ھذا من فضل ربی، تو بندے کی زبان پہ ایک ہی بات آئے، یہ جو کچھ ہوا ہے میرے رب کے فضل سے ہوا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد رب کی ذات پہ توکل کر، یعنی اسباب بھی اختیار کر، اور اسباب کے بعد یہ نہ کہے کہ اسباب کی وجہ سے کامیابیاں ملی۔ اب دیکھیں نا، بڑے بڑے لوگ امیر بھی ہیں تو کامیاب بھی نہیں ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے نا پیسہ ہی بندے کو کامیاب کرتا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کو بھی ہم نے ڈوبتے دیکھا ہے۔ یہ تو اللہ کریم کی دین ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ یہ تو رب کریم ایک پل میں دیتا بھی ہے اور ایک پل میں پھر میرا رب واپس لیتا بھی ہے، اور پھر ساری زندگیاں بعد دفعہ لوگوں کی دولت اکٹھی کرنے پہ لگتی ہیں، لیکن اجڑنے پہ آتا ہے تو ایک لمحہ لگتا ہے۔ اب فرعون نے، نمرود نے ساری زندگی دولتیں اکٹھی کی اور اتنی اکٹھی کر لی کہ دنیا کی بادشاہیاں ملی تو اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگے کہ اب ہمارے پاس سارے جہان کے اسباب ہیں، لہذا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے پانی کے ایک غوطے میں سارا کچھ ڈبو کے بتا دیا ہے، بادشاہیاں اس وقت کام آتی ہیں جب وہ بادشاہ راضی ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اسباب ضروری ہیں لیکن اسباب کے ساتھ رب کی ذات پہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ مومن کا یہی توکل ہے رب کی ذات پر کہ جو کچھ بھی مجھے ملنا ہے میرے رب کے دروازے سے مجھے ملنا ہے۔ اس لیے کمزور نظریات، کمزور عقائد کی وجہ سے سب سے بڑا کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ توکل کی جو دولت تھی نا وہ مسلمانوں کی کمزور ہو گئی ہے، اور توکل کی دولت کا کمزور ہونا یہ انتہائی پریشان کن معاملہ ہے۔ اس لیے کہ جب توکل کمزور ہوتی ہے تو بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، اللہ کریم نے، میں نے پہلے عرض کی ہے، ظاہراً مخاطب حضور کی ذات ہے لیکن تعلیم ساری حضور کی امت کے لیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ میرے حبیب جب آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے اب پریشان نہ ہو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس ذات پہ توکل کر جس نے کام بنانا ہے، اس ذات پر توکل کر جس نے کام بنانا ہے۔ آپ حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی 63 سالہ دنیاوی زندگی کے اندر
حضور کے غلاموں کو یہی درس دیا ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا رب ہے، اور ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اپنے رب کی توفیق سے مل رہا ہے اور اس کی عطا سے مل رہا ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظریات کی کمزوری، عقائد کی پختگی کا نہ ہونا، مختلف چیزوں کے بارے میں نا ہماری بدشگونی ہو جاتی ہے، برا گمان ہو جاتا ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ برا گمان کرنا۔ اور آج میرا ٹاپک بھی بدشگونی اور اسلام ہے، یاد رہے گا؟ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اب سبق آپ کا شروع ہو گئے ہے، جا کے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ بدشگونی اور اسلام، کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہم گمان کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے خیالات و نظریات ہیں، یہ اور ہیں اور اسلام کی تعلیم اور ہے۔ آج کل لوگوں کے مختلف ایام کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف مہینوں کے بارے میں یہ نظریات ہو گئے ہیں کہ فلاں دن بڑا سخت ہے۔ بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سخت دن ہے اور اس کے دن میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے تو یہ بھی نظریات ہیں، اور مسلمانوں کے، کہ اس دن میں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، منگل والے دن کام کرو تو بے برکتی والا دن ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے نظریات۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فلاں مہینے بڑے سخت ہیں، جس طرح ماہ صفر المظفر کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کے اور پڑھے لکھے لوگوں کے نظریات باطل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، مہینے سارے خدا کے ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ اللہ کریم نے مختلف مہینوں کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ ظاہری بات ہے، رمضان کی اپنی برکتیں ہیں، ماہ ربیع النور شریف کی اپنی عظمت ہے، محرم کا اپنا وقار ہے۔ یہ الگ الگ اللہ نے مہینوں کو عظمتیں ضرور دی ہیں، لیکن کسی مہینے کی بے توقیری نہیں کی میرے رب نے کہ فلاں مہینہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو، سارے مہینوں کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ بولیے، رب۔ کون ہے؟ رب۔ تو مجھے بتاؤ، جس چیز کو بنایا خدا نے ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے صحیح نہیں بنایا ہوا ہے؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی مہینہ سخت بھی نہیں ہے، کوئی مہینہ بے برکتی والا بھی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ نسبت کس طرف چلی جاتی ہے؟ اب دیکھیں، اگر کوئی مکان صحیح نہیں بنا تو لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مکان میں فلاں خرابی ہے، تو مکان اس کو نہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، مکان بنانے والے کہا جائے گا یہ عیب اس کا ہے جس نے یہ مکان صحیح بنایا نہیں۔ گاڑی صحیح نہیں ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ مکینک کی غلطی ہے، یہ اس کا عیب ہے کہ مستری صحیح نہیں ہے۔ جس چیز کو بنانے والے، جو چیز بنائی ہے، اس کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، کائنات کو بنانے والا خدا ہے، سارے سال کے 12 مہینوں کو بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ تو معاذ اللہ، خدا اپنی تخلیق میں کسی نحوست کو بھی بنا رہا ہے۔ اس طرح کے نظریات رکھنا یہ ڈائریکٹ رب کی ذات کی توہین ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ اعتراض ہے کہ یہ رب کی تخلیق میں کمزوری ہے، اور یہ عیب کسی اور دنیا کے کسی بنانے والے کی طرف نہیں، بلکہ یہ رب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، عجیب فلسفہ ہے، اس مہینے کا نام ہے، یہاں پہ لکھا ہوگا، کیا لکھا ہے جی جاوید صاحب؟ سفر المظفر۔ مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابیوں والا۔ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ مظفر کا معنی کیا ہے؟ کامیابیوں والا۔ جس مہینے کا نام ہی رب نے فرمایا ہے کہ یہ کامیابیاں دینے والا ہے، اس کو لوگ کہیں کہ یہ نہیں کامیابی، نام بھی پکارے اور کہیں کہ یہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ یہی تو نظریہ عقیدہ کفار کا بھی باطل تھا۔ وہ رسول اللہ کو نبی بھی کہتے تھے اور کہتے تھے حضور جانتے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اب حضور کو نبی بھی کہتے اور کہتے یہ حضور کو علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ عجب ماجرا ہے، نبی بھی کہتے ہو اور کہتے ہو کہ خبریں بھی رکھنے والا نہیں ہے۔ تو بندہ مہینے کا نام بھی کہے سفر المظفر اور ساتھ کہے کہ اس میں کامیابیاں نہیں ملتی، یہ بدشگونی ہے، یہ برا خیال ہے، اور اس کی میرے آقا نے سخت ترین مذمت کی ہے۔ سنی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی نالین اٹھانے والے صحابی رسول، سبحان اللہ، حضور کی مسواک اٹھانے والے، حضور کا مصلی اٹھانے والے، صاحب السواد والسواق،
کہ یہ وہ غلام ہے رسول اللہ کے جو حضور کی نوکری میں رہا کرتے تھے، خادم خاص۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا ہے یہ جو بدشگونی ہے یہ شرک ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ بولیے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی۔ آپ فرماتے ہیں 3 بار رسول اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے بدشگونی شرک ہے۔ مجھے بتاؤ جس کو رسول اللہ قسم اٹھا کے فرمائیں یہ برا ہے اور امت کہے نہیں یہ ٹھیک ہے، تو خرابی امتی کے اندر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ نسبت ہم کر نہیں سکتے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہ تو رب نے کوئی ایسی بیماری بنائی ہے جو متعدی ہو کہ ایک بیمار کی وجہ سے دوسرے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ضمانت کون دے رہا ہے؟ حضور کی ذات پہ جن کو یقین ہے سبحان اللہ کہہ رہا۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ رب کا محبوب دے رہا۔ فرمایا یہ کلیئر کٹ بات ہے اور یہ سارے ستہ کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بیماری رب نے ایسی نہیں بنائی جو ایک کی وجہ سے دوسری کو لگتی ہو۔ دوسرا سرکار نے فرمایا ولا طیرۃ، اللہ کریم نے کوئی بدشگونی کا معاملہ نہیں، کوئی چیز میں کسی چیز میں بدشگونی نہیں ہے کہ بندہ کہے یہ چیز بری ہے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا ولا حامۃ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الو بول جاتا ہے نا، الو سمجھتے ہیں، الو بول جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اللہ خیر کرے آج کوئی سختی آنے والی ہے۔ اچھا یہ بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اللہ کے قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، حضور کا فرامین بھی اعلان کر رہے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نا یہ اللہ کے نام کی تسبیحاں بیان کرتا ہے نا، عقیدہ سب کا، جاندار ہے یا بے جان، ہر چیز اللہ کے نام کی کیا کر رہی ہے؟ ہر چیز رب اللسان اس کا ذکر کر رہی ہے۔ اور ہم چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے نہیں ہیں کہ جانور جو بول رہا ہے پتہ نہیں وہ کیا بول رہا ہے یا رب کے ذکر کر رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس کے بارے میں ہمیں تعارف نہیں، اس کے بولنے کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ جو بول رہا ہے یہ بدبخت ہے، اوے اللہ کے بندے خیال سے بولا کر، جس کو بولنے کو ہم بدبخت کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ رب کا نام کا ذکر کر رہا ہو۔ حضور فرما رہے ہیں نا ولا حامۃ، الو کے بولنے میں کوئی بدبختی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا یہ دونوں چیزیں کہ ہر چیز رب کا ذکر کرتی ہے، جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کوئی اللہ کا ذکر کو برا کہہ سکتا ہے؟ اس لیے گفتگو کرتے ہوئے ان لفظوں پر غور کیا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ چوتھی چیز سرکار نے فرمایا ولا سفر، جس مہینے سفر کو تم برا کہتے ہو وہ برا نہیں ہے، وہ رب نے تو کامیابیاں بنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اچھا انسان ہے نا کبھی کبھی ویسے خیال آ ہی جاتا ہے۔ اچھا بعض حضرات کہتے ہیں فلاں صبح صبح بندہ مجھے مل گیا تو آج میرا کام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ فلاں جانور آج وہ صبح صبح بول گیا آج کام سارا دن کوئی کام نہیں ہونا، بعض لوگ تو واپس چلے جاتے ہیں کرنے نہیں۔ اور بہت سارے ایک تو پوری جماعت ہے جو سفر کے مہینے میں نا گھر سے باہر نکلتے نہیں، لوگ سفر کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سختیاں آتی ہیں سفر صحیح نہیں ہوتا، لوگ شادیاں نہیں کرتے کہ یہ سخت مہینہ ہے، بالخصوص اس کی جو ابتدائی 13 دن ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اعتراض ہمارا رب کی ذات پہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ذہن میں عقیدہ ضروری ہے، یہ رب کی ذات پہ اعتراض ہے، کسی اور پہ اعتراض نہیں ہے، جس کو بالخصوص ہم اب پنجابی میں 13 تیجی بولتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ 13 دن بڑے سخت ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتقاض بشریت انسان کے ذہن میں کبھی کبھی یہ بدشگونی آ بھی جاتی ہے، کسی مہینے کے بارے میں، دن کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں۔ تو حضور پھر یہ کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی عطا فرماتا ہے؟ فرماتا رب ہے نا، اب سبحان اللہ کو ذرا، اب آپ فرماتے ہیں بدشگونی آ جاتی ہے، برا خیال آ جاتا ہے، لیکن جس کا یقین اس پر کامل ہونا، اسے ادھر خیال یہ آتا ہے اور فوراً وہ جھٹک دیتا ہے، کہتا ہے میرا رب جو بیٹھا ہے اوپر وہ رحمان ہے نا، وہ جب میرا مکار ساز ہے، وہ میرا کام بنانے والا کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، وہ بنانے والا جو برکت عطا فرما رہا ہے۔
تو فرماتے اللہ ان بدشگونیوں کو بدگمانیوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ حامد آفندی سے کسی آدمی نے بہت بڑے عالم کو سوال کیا۔ سوال کیا کیا گیا؟ یہی سوال کہ جناب بعض لوگ نا دنوں کے بارے میں، راتوں کے بارے میں، بعض مہینوں کے بارے میں، بعض چیزوں کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سوال پوچھا گیا وقت کے جلیل القدر عالم دین سے کہ جناب اس طرح کے لوگوں کے نظریات ہیں، بعض دنوں کے بارے میں، بعض راتوں کے بارے میں، بعض مہینوں کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسا ہے، سختی کوئی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ آپ سے یہ گفتگو کرے منہ ادھر کر لیا کر، اس سے بات ہی نہ کیا جائے۔ جو بندہ آپ سے یہ والا تذکرہ چھیڑے اس سے آپ بات ہی نہ کر، اس سے اعراض کر۔ وہ جاہل ہے، جہالت کی بات کر رہا ہے، بدعقیدگی کی بات کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دے، بلکہ یہ تو ملامت کرنے والی بات ہے، اسے کہے یہ برا خیال ہے اور یہ طریقہ محمد عربی کے غلاموں کا نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا جو سلسلہ تھا نا، یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کے مانی جو ہیں انہیں یہودی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا جب کوئی کام اچھا ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ ہماری وجہ سے ہو گیا ہے، اور جب کوئی کام بگڑ جاتا تھا تو معاذ اللہ کہتے تھے یا یہ حضرت موسیٰ کلیم کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے یا ان کے ایمان لانے والوں کی وجہ سے خراب ہوا۔ یہ یہودیوں کا قرآن مجید میں اللہ نے پورا تفصیلاً اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے یہودی کہ یہ حضرت موسیٰ کلیم کی وجہ سے ہمیں یہ سختیاں ملی ہیں معاذ اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے جو بات مدینے والے آقا کی زبان سے نکل گئی ہے وہ بھی حق ہے، اور جو فیصلہ رب کے حبیب نے کر دیا ہے وہ سچا ہے، یا مدینے والے آقا کے خدا نے کر دیا ہے وہ فیصلہ باقی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ بدشگونی کے حوالے سے میں نے ساری آپ کو حدیثیں سنا دی ہیں کہ حضور نے ایک ایک چیز کے بارے میں واضح کر دیا ہے، نہ سفر کا مہینہ برا ہے، نہ منگل کا دن برا ہے، نہ جانوروں کا بولنا برا ہے، نہ کوئی بیماری کے حوالے سے بری ہے۔ حالانکہ بیماری کے حوالے سے آپ قرآن پھر پڑھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو کیا ادب کا پہلو دے کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا حسن ہے ان جملوں کے اندر، ان لفظوں میں۔ حالانکہ بیماری بھی کون دیتا ہے؟ اور بیماری بولیے کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، لیکن لفظ بیماری کا اس کی نسبت جناب خلیل نے اپنے رب کی طرف نہیں کی۔ فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں۔ جناب خلیل سے پوچھا گیا بیماری تو وہ دیتا ہے، فرمایا لفظ بیماری ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے یار سے دوستی پکی ہے تو کمزور بات یار کی طرف منسوخ نہیں کرتا۔ بیمار میں ہو جاتا ہوں، شفائیں وہ دے دیتا ہے۔ ادب والوں کا یہ مزاج ہے کہ کمزور بات کبھی رب کی طرف منسوب بھی نہ کیجیے، بتائیں نہیں۔ ایمان والوں کا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول کی ذات پہ کامل یقین ہے، جو حضور فیصلہ کر گئے ہیں قیامت تک کے لیے انشاءاللہ وہ جگمگاتا رہے گا۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مولا علی شیر خدا کا غلام ہوں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مولائی ہوں، ہے نا جی سارے الحمدللہ، ہم حضور کے ایک ایک غلام کو ماننے والے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں مولا علی کا غلام ہوں، لیکن مولا علی کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا۔ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو حضور اپنی زبان نور سے ایک بار جملہ ارشاد فرماتے ہیں ساری کائنات بدل سکتی ہے، آمنہ کے لال کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی کچھ ہوا ہے کہ معراج کی رات سرکار نے فرمایا مولا علی سے کہ آپ تشریف لائیں اور جس طرح نبوت پہ سو جائیں۔ رات گزرے گی، صبح ہوگی، آپ امانت مکہ والوں کے حوالے کر کے مدینے آ جانا ہے۔ توجہ ہے، آپ بیدار ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرما دیا؟ رات گزرے گی، صبح ہوگی، امانت مکہ والوں کے حوالے ہوں گے، آپ مکہ سے چل کے مدینے تک آ جائیں۔
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے یہ نہیں عرض کی حضور کیا فرما رہے ہیں؟ باہر کافروں سارے جناب سردار تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں، اور وہ تو اس انتظار میں ہے کہ حضور باہر نکلیں گے، دروازہ کھولے گا تو ہم سار کاٹ دیں گے۔ وہ تو کافر، اور ان کا پلان ہی نہیں، آج تو ان کا کام پروگرام ہے کہ ہم نے کام ختم کرنا ہے معاذ اللہ حضور کا۔ تو یا رسول اللہ وہ تو صبح کیسے ہونے دیں گے؟ وہ تو آج رات بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نا، مولا علی چپ کر کے سو گئے، اور بعد میں کسی نے پوچھا کبھی زندگی میں چین سے بھی سوئے ہیں؟ فرمایا وہی رات جو مدینے والے آقا نے سنایا تھا۔ یہ عقیدہ، یہ ہے یقین محکم، یہ ہے توکل۔ کسی نے کہا مولا علی سے حضور وہ رات تو سب سے زیادہ خطرے والی تھی کہ باہر تلواریں چمک رہی تھی، فرمایا وہ تمہارے لیے تھی، علی نے غلامی کی ہے آمنہ کے لال کے۔ مولا علی کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا حضور جو فرما گئے تھے علی رات بھی گزرے گی صبح بھی ہوگی، امانت مکہ والوں کے حوالے کریں گے، اور وہ والا دور نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں گے تو 5.5 گھنٹے بعد مدینے، نہیں، پیدل چل کے جانا ہے، پتہ نہیں کتنے دن لگنے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرما دیا تو علی کا یقین مضبوط ہو گیا، مدینے تک کبھی حیدر کرار کو موت نہیں آ سکتی۔ حالانکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مولا علی باب العلم ہے، آپ نے علم حضور کی نگاہوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن رب کا حبیب جو کہہ دے میرا رب فیصلے بھی اسی طرح ہی تبدیل فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا مدینے تک علی کا عقیدہ بن گیا، مولا علی کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توکل، یہ ہے یقین کام۔ حالانکہ موت کا تو ایک لمحے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور بات بھی نہیں کر سکتے، سامنے حیدر کرار ہے۔ اس لیے ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ یقین تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ یہ کمزور نہ ہوتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے۔ اپنے محبوب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اور پھر ایک اور چیز، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں جی مولانا آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور مولوی صاحب ابھی جناب وضو کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہاں پہ بھی کہا کرنا سفر میں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور ابھی تم کہتے ہو سفر کا مہینہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی وہ حضور کی آمد سے پہلے دور جاہلیت کی باتیں کر رہے، یہ ساری حضور کے دور نبوت سے پہلے کی بات تھی۔ سفر کو برا حضور سے پہلے عرب والے کہتے تھے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا نا بلا سفرا، کہ سفر میں کوئی سختی نہیں ہے۔ یہ حضور سے آمد سے پہلے کیا عقیدہ تھا، حضور تشریف لانے کے بعد بھی پھر بھی اگر کوئی کہے کہ یہ جناب ایسا ہے تو ایسا ہے، پھر اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا لوگ پھر ایک جناب کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پھر اسی تکلیف میں حضور کا وصال بھی ہوا ہے، اور وہ تکلیف کو جو کہ بخار حضور کو سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سخت مہینہ ہے۔ میں نے کہا پھر اگر یہ آپ کی بات مان لیں تو پھر ربیع الاول تو اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے، کیونکہ سفر میں حضور بیمار ہوئی ہیں اور ربیع الاول میں حضور کا وصال ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں اس لیے آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق یاد رہے کہ زندگی گزر گئی ہے، ابھی تک اسی عقائد پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں کمزور نظریات پہ، کہ جب یہ بات مانی جائے کہ سفر میں حضور کو بخار ہوا تھا اس لیے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، تو پھر ربیع الاول میں تو رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، وہاں تو ہم جشن مناتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انبیاء اور رسول کو اپنے ساتھ کبھی بھی کمپیئر نہ کیا کریں، موازنہ نہ کیا کریں، مقابلہ نہ کیا کریں، برابری نہ کیا کریں۔ کوئی نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ہر نبی کی شان ہے۔ ہم تو نبیوں کے سلطان کی بات کر رہے ہیں۔ حضور کی ذات کو اپنے ساتھ کمپیئر نہ کیا کریں کہ حضور کو بخار ہوا ہے تو لہذا ہمارا بخار رسول اللہ کا بخار۔ وہ اللہ کے بندے، یہ وہ دار الشفا والے ہیں، یہ وہ طبیب دو جہاں ہیں کہ اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی صحابی رسول کے میرے آقا لاب دہن لگا دے تو میرے آقا کی مبارک تھوک سے رب ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو پھر سے جوڑ دیا کرتا ہے۔
یہ اس طبیب کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ذات کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت قتادہ کے نکلی ہوئی آنکھ کا ڈھیلا پھر اسی جگہ پہ رکھ کے اپنا مبارک تھوک لگا دے تو رب پھر سے آنکھ کو جوڑ دیا کرتا ہے۔ یہ اس رسول کی بات ہو رہی ہے جو درخت کو انگلی سے اشارہ کر دے تو درخت بھی اپنی جڑیں کھینچتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اس رسول کی بات ہو رہی ہے کہ میرے آقا کے وصال کے بعد حضور کی ازواج مطہرات، آقا کا جو لباس نور، اس کا پلو پانی میں بھگو کے مدینے کے بیمار کو پلا دیتے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ اس رسول کی بات ہو رہی ہے جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ کے پاس حضور کا گیسیو واللیل کا ایک بال مبارک، حضور کا وصال ہو گیا تو جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا اور بیمار بھی لا علاج ہو جاتا تھا اور پانی کا کٹورا لے کے آتے تھے ام المومنین کے دروازے پہ، سیدہ کائنات اس پانی میں سرکار کا مبارک بال پھیر کر دیتی تھی اور بیمار کو پلایا جاتا تو اللہ بیماریاں دور کر کے شفائیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ اس رسول کی بات ہے، کبھی بھی حضور کو اپنے ساتھ اس طرح کا موازنہ نہ کیا کر۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال دے جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال تیرے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، تاجدار گولڈا سے پوچھ لے، آپ بھی یہی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دے، چپ کر مہر علی اتھے جان بولن دے، نہ بن سکے نہ بن سکے گا، مثال تیرے جواب تیرا۔ چلو کوئی جناب مرزا جیلوی کا شاگرد بیٹھو اور کہتے ہیں مولانا آپ اپنے بابوں کی بات کرتے ہو، آؤ اسی رسول سے پوچھ لیتے ہیں جن کو رب نے اور جیسا کائنات میں کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں، مسلسل روزہ، سحری کے ٹائم رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، رات کو بھی روزہ، پھر اگلے دن بھی روزہ، پھر اگلی رات بھی روزہ، صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صحابہ پتہ چلا حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، حضور سے مسئلہ نہیں پوچھا، چپ کر کے روزہ شروع کر دیا۔ ہمارے پاس حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہاں میں نے کتنی حدیثیں سنائی ہیں، باہر نکل کے پھر بھی کہیں گے مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کا ایمان یہ ہے، میرے آقا کے بارے میں پتہ چل گیا فلاں میرے آقا نے یہ کام کیا ہے، آ کے پوچھا نہیں ہے آقا یہ کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ آپ کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے، وہ چپ کر کے کرنا شروع کر دیا جو رب کے حبیب نے کیا ہے۔ پوچھا نہیں ہے کہ حضور کی اس میں کیا حکمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے،
آپ نے وضو کیا اور آپ کو غلام آپ کے ساتھ ہے، وضو کیا تو وضو کر کے آپ مسکرانے لگ گئے۔ غلام کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں؟ کوئی چیز تو نظر آ نہیں رہی، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی خیال آیا ہے، مسکرائے کیوں ہو؟ آپ فرمانے لگے یار پتہ میں نے نہیں کہ کیوں مسکرایا ہوں، بس وجہ یہ ہے، یہی کیفیت تھی، میں نے حضور کو وضو کروایا تھا، وضو کے بعد مدینے والے آقا مسکرا پڑے تھے، اس وقت میں نے کوئی نہیں پوچھا تھا، آج کئی سالوں کے بعد یار کا طریقہ ادا کر رہا ہے۔ یہ غلامی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کیے، صحابہ نے بھی شروع کر دیے۔ کچھ دن گزرے، میرے آقا نے دیکھا صحابہ کے جسم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے بلا لیا صحابہ کو، فرمایا میرے غلاموں کیا وجہ ہے؟ بیمار ہو گئے ہو، کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ عرض کرتے نے سونے بیماری کوئی نہیں، بس روزے رکھ رہے ہیں، کافی دن ہو گئے کھایا پیا نہیں، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کو دیکھا ہے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا تمہیں کس نے کہا میرے ساتھ مقابلہ کرو؟ فرمایا ابھی تو عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، فرمایا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھا کرو، رات ہوتی ہے تمہاری بستروں پہ گزرتی ہے، میری رب کے دربار میں گزرتے ہیں۔ فرمایا تم مدینے میں جا کے سو جاتے ہو، میری راتیں رب کے دربار میں گزرتی ہیں۔ وہو یطعمنی ویسقینی، وہ رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب پلا بھی دیتا ہے۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں تو کھا پی نہیں رہا؟ فرمایا نا، میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے۔ مجھے بھوک لگتی ہے، میرا رب کھلا دیتا ہے، پیاس لگتی ہے، میرا رب پلا دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، میرے آقا نے فرمایا، پھر فرمایا ایکم مثلی، میرے صحابہ تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر و عمر حضور جیسا نہیں ہو سکتے تو کوئی آج کا امتی کیسے ہو سکتا؟ اب سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ کے آگے سمجھ آئی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، حضور کی ذات کو اپنے ساتھ کمپیئر نہ کیا کرو، اپنا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط بنائیں اور نظریہ رکھیں حضور جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے جی، ذہن میں رہے گا حضور جیسا اور ہو۔ اچھا پھر جناب والا کہا جاتا ہے جی چلو جی سفر میں اگر شادی ہو بھی جائے نا، اولاد نہیں ہوتی، لو جی نواں مسئلہ آ گیا۔ اچھا دوسری بات، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی، تیسرا مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ کا کرم ہے، مدینہ 1500 سال گزرنے کے بعد وہی کے نور سے آج بھی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ جب بھی مشکل آتی ہے پلٹ کے مدینے کی جانب دیکھتے ہیں تو اسلام کا نور نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ ماہ سفر المظفر کے اندر رسول اللہ نے اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت ملکہ جنت کی شادی مولا علی سے کی ہے۔ اب سبحان اللہ جاگ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولا علی کا نکاح شادی سیدہ خاتون جنت کے ساتھ کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ سارے بولو ایک دفعہ، کون سے مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں۔ لوگ کہتے ہیں سفر میں شادی کرو تو کامیاب کوئی نہیں ہوتی، ایسا جوڑا بھی کوئی کامیاب ہوگا کائنات میں جیسا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے؟ پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، اوے اللہ کے بندو اولاد ایسی بھی کسی ہوگی جیسے شہزادے رب نے سیدہ خاتون جنت کی جوڑی میں عطا فرمائے ہیں، حسنین کریمین جیسے بھی کسی کی اولاد ہوگی، سیدہ زینب جیسی بھی کسی کی اولاد ہوگی، اور پھر کہتے ہیں اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کربلا میں کٹے ہوئے سر سے تو نے قرآن کی تلاوت کو نہیں سنا، یہ اسی علی کا بیٹا ہے جن کی شادی رسول اللہ نے ماہ سفر المظفر کے اندر فرمائی۔ اب بھی اگر یقین نہ آئے تو تمہارے اپنے جناب مقدر کی بات ہے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، جس کے دل میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ نہ ایسی کائنات میں شادی ہوگی، نہ کائنات میں ایسی کسی کی اولاد ہوگی، نہ ان جیسا کوئی نیک ہوگا جیسی اولاد رب نے شیر خدا کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ سارا کچھ جھوٹ ہے۔ حضور ایک ایک کفر کے عقیدے کا رد فرما کے عمل سے رد کر کے گئے الحمدللہ۔ اس لیے بات وہی ہے، اپنا حضور کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ ہمارا رشتہ اصل میں حضور کے ساتھ کمزور ہو گیا معذرت کے ساتھ۔
اگر ہمارا رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ پختہ ہوتا تو اگر کسی افیسر کے بارے میں بات ہو تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، اور چینلوں پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے خاکے لٹکائے جائیں تو ان کے بارے میں جیسے ایف آئی آر بھی کوئی نہیں اور قید بھی کوئی نہیں اور سزا بھی کوئی نہیں۔ حضور کی ذات کو اتنا ہلکا جانا ہے۔ آؤ حضور کی ذات سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ انگریز عیسائی یہ لیاقت باغ کے ساتھ قریب ہی آپ کو ایک گارڈن کالج پرانا راولپنڈی کا کالج ہے، نام سنا ہے؟ عیسائی کرسچن وہ وہاں پہ ایک سکالر تھا، وہاں پہ وہ پروفیسر تھا، اس کا نام بھی گارڈن تھا۔ وہ گارڈن کالج میں بھی پڑھاتا تھا، اور پاکستان بننے کی پہلے کی باتیں ہیں، گارڈن کالج میں پڑھاتا تھا اور نام بھی اس کا گارڈن تھا۔ کہنے لگا، اس سے کسی نے پوچھا آپ اتنے قابل آدمی ہیں، بتاؤ کسی سے زندگی میں کسی آدمی سے متاثر بھی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا ایک مسلمان فقیر سے متاثر ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا ایک دن میں صبح صبح سیر کے لیے نکلا سیر کے لیے، میرے پیچھے ایک بزرگ آ گیا، ایک مانگنے والا، کشکول اس کے ہاتھ میں ہے، چند سکے اس کے کشکول میں ہیں، وہ کشکول کھٹکھٹاتے ہوئے آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے یسوع مسیح کے نام پہ دے دو، یعنی جناب عیسیٰ کے نام کو جانتے تھے نا یہ عیسائی ہے۔ کہنے لگے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کے نام پہ دے دو۔ وہ عیسائی کہنے لگا میں تیز چلنے لگا تاکہ اس بابے سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہ بھی پیچھے تیز بھاگنے لگا اور بار بار یہی کہتا میں تجھے اپنے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، میرے کشکول میں کچھ خیر ڈال دے۔ میں رکا کافی دیر کے بعد، میں نے کہا بابا یہ بتا مجھے اپنے نبی کا واسطہ دیتا ہے، تو کون ہے؟ اور میں جناب محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنے نبی کا وسیلہ دیتا ہے، واسطہ دیتا ہے۔ میں تجھ سے ایک بات کروں، اگر میں تجھے اپنے نبی کا واسطہ دوں کہ جو کچھ تیرے کشکول میں ہے، برتن میں ہے، یہ مجھے دے دے، تو کیا کرے گا؟ وہ عیسائی کہتا ہے بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس بھکاری نے، مانگنے والے نے کشکول میری جھولی میں ڈالا، کہا تم نے بات کیا کی ہے؟ ہم اپنے نبی کے نام پہ ایک نہیں ساری دنیا لگایا کرتے ہیں، تم نے میرے نبی کا نام پہ مانگا ہے، یہ ہے ہم اپنے نبی کے نام پہ سارا کچھ دیتے ہیں۔ اور اگلی بات یہی ہے، کہا تمہیں پتہ نہیں ہمارے آقا سے رشتہ کیا ہے، مدینے والے نبی سے رشتہ کیا ہے، آمنہ کے لال سے تعلق کیا ہے، تم نے نبی کا واسطہ دیا ہے، یہ تو تم نے سکے مانگے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم آج اس زمین پہ کھڑے ہو کے میری زندگی مانگتا، میں سر کاٹ کے بھی رب کے یار کے نام پہ دے دیتا۔ یہ میرا نبی کے ساتھ رشتہ ہے، اس لیے انہوں نے بتایا ہے نبی کے ساتھ مسلمان کا رشتہ اگر مانگنے والا بھی ہو، اتنا رشتہ حضور سے ضرور ہونا چاہیے۔ یہ سکے کیا ہے، اگر جان بھی دینے پڑے تو یار کے نام پہ دے دینے چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جو اگلی بات کی، وہ کہنے لگا میں اس سے بھی زیادہ متاثر اس بات پہ ہوا، حالانکہ میں امیر تھا، مجھے اس کے سکوں کی ضرورت کیا تھی، میں تو دیکھ رہا تھا اس کا نبی سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ وہ آگے سے بابا کہنے لگا اب میں تجھے اپنے نبی کا واسطہ دیتا ہوں جناب عیسیٰ اللہ کا، یہ جو کشکول میں نے تیری جھولی میں الٹایا ہے یہ سکے واپس نہ کرنا، اگر واپس کر دیے تو میں قیامت کے دن رب کے یار کو کیا منہ دکھاؤں گا، آقا تیرے نام پہ دے کے واپس لے لیا تھا، اور حضور مجھے کہیں یہ میرا غلام تھا، چند سکے بھی میرے نام پہ قربان نہیں کر سکے، جا کشکول بھی لے جا، سکے بھی لے جا، یہ میرا آمنہ کے لال کے ساتھ رشتہ ہے۔ یہ رشتہ تھا مسلمانوں کا حضور کے ذات کے ساتھ۔ آئیں اپنا رشتہ حضور کے ساتھ یوں بنائیں۔ مانگنے والے کا بھی رشتہ اتنا مضبوط، ہم تو ارب پتی ہونے کے بعد، کروڑ پتی ہونے کے بعد بھی پھر بھی جناب 1000 بار اعلان کرتے ہیں، پھر حضور کے نام پہ کوئی جناب 4 پیسے باہر آتے ہیں۔ اس لیے رب کی فیضا عظمت فتوکل علی اللہ، جب ارادہ کر لیا ہے تو پھر رب کی ذات پہ یقین کر لے، ان اللہ یحب المتوکلین، رب پسند وہی کرتا ہے جو رب کی ذات میں بھروسہ کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک میرے بے ترتیب سے جملے اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔